بچوں، دوبارہ اس نئے ویڈیو کے اندر آپ سب کا استقبال ہے۔ گزشتہ ویڈیو میں ہم نے 10ویں جماعت جغرافیہ سبق نمبر 3 طبعی ساخت اور آبی نظام کے سوالات و جوابات کے سلسلہ ہم دیکھ رہے تھے۔ اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے سوال نمبر 2 کی طرف چلیں گے۔ پینٹانول کے وسیع و عریض اندرون بر اعظمی علاقے میں دلدل بننے کے کیا اسباب ہو سکتے ہیں؟ جواب: پینٹانول کے وسیع و عریض اندرون بر اعظم علاقے میں دلدل بننے کے اسباب درج ذیل ہو سکتے ہیں۔ نمبر 1، پینٹانول کے علاقے سے پیراگوے اور اس کے معاون دریا بہتے ہیں۔ نمبر 2، اس علاقے میں برازیل کی بلند زمین کی ڈھلان پر بہنے والا پانی جمع ہوتا ہے۔ نمبر 3، پینٹانول کے علاقے میں پیراگوے اور اس کے معاون دریاؤں کے ساتھ آنے والا پانی اور گاد اکٹھا ہوتا ہے۔ اور نمبر 4، بڑے پیمانے پر پانی اور گاد کی تہ پر تہ جمع ہوتے رہنے سے اس علاقے میں دلدل تیار ہو گئی ہے۔ اگلا سوال ہے، بھارت کے اہم آبی تقسیم کاروں کی وضاحت مثالوں کے ساتھ کیجیے۔ جواب: نمبر 1، بھارت کے اہم آبی تقسیم کار کوہ ہمالیہ، اراولی پہاڑ، وندھیہ پہاڑ، مغربی گھاٹ اور ستپوڑا پہاڑ وغیرہ ہے۔ نمبر 2، مثال: مغربی گھاٹ بحر عرب اور خلیج بنگال میں ملنے والے دریاؤں کے 2 آبی نظام کو تقسیم کرتا ہے۔ نمبر 3، وندھیہ پہاڑ دریائے گنگا اور نرمدا کی وادیوں کا آبی تقسیم کار ہے۔ نمبر 4، کوہ ہمالیہ ہمالیائی ندیوں اور ہمالیہ کے عقب کی ندیوں کو تقسیم کرتا ہے۔ اگلا سوال ہے، بھارت اور برازیل کی طبعی ساخت کا فرق بتائیے۔ جواب: نمبر 1، بھارت کی طبعی ساخت کی خاص طور سے ہمالیہ، شمالی بھارت کا میدان، جزیرہ نما ساحلی علاقہ اور جزائر کا مجموعہ، ان 5 حصوں میں تقسیم کی جاتی ہے۔ اس کے برعکس برازیل میں طبعی ساخت کی بلند زمین، عمودی چٹان، ساحلی علاقہ، میدانی علاقہ اور جزائر کا مجموعہ، ان 5 قدرتی حصوں میں تقسیم کی جاتی ہے۔ نمبر 2، بھارت کے مختلف حصوں میں اونچے اونچے پہاڑ پائے جاتے ہیں، جبکہ برازیل میں اونچے اونچے پہاڑ نہیں پائے جاتے۔ نمبر 3، بھارت کے شمالی حصے میں ہمالیہ کا پہاڑی علاقہ ہے۔ بھارت کے جنوب میں جزیرہ نما علاقے میں مغربی گھاٹ اور مشرقی گھاٹ کے پہاڑی علاقے ہیں۔ نمبر 4، بھارت کے پہاڑی علاقے کی زیادہ سے زیادہ بلندی 7000 تا 8000 میٹر ہے۔ اس کے برعکس برازیل کی بلند زمین کی زیادہ سے زیادہ اونچائی 1000 تا 2000 میٹر ہے۔ نمبر 5، شمالی بھارت کے میدان کے مغربی حصے میں تھر کا ریگستان ہے۔ اس کے برعکس برازیل میں اس طرح کا گرم ریگستان نہیں ہے۔ نمبر 6، شمالی بھارت میں وسیع میدانی علاقے پائے جاتے ہیں، جبکہ برازیل میں اس طرح کے وسیع میدان نہیں پائے جاتے۔ نمبر 7، بھارت کے ساحلی علاقوں میں پانی کے عقبی ذخیرے پائے جاتے ہیں، ایسے علاقے برازیل میں نہیں ہے۔ آئیے اگلا سوال، بھارت کے میدانی علاقے کی خصوصیات بتائیے۔ جواب: بھارت کے میدانی علاقے کی خصوصیات حسب ذیل ہے۔ نمبر 1، بھارت کے شمالی حصے میں وسیع میدانی علاقے پائے جاتے ہیں، یہ علاقہ شمالی بھارت کا میدانی علاقہ کہلاتا ہے۔ نمبر 2، شمالی بھارت کا یہ میدان ہمالیہ کے جنوبی دامن سے جزیرہ نما کی شمالی سرحد تک اور مغرب میں راجستھان، پنجاب سے مشرق میں آسام تک پھیلا ہوا ہے۔ یہ حصہ بیشتر ہموار اور نشیبی ہے۔ نمبر 3، شمالی بھارت کے میدانی علاقے کو خاص طور پر 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ نمبر 4، اراولی پہاڑ کے مشرق میں دریائے گنگا کی وادی کا علاقہ گنگا کا میدان کہلاتا ہے۔ اس میدانی علاقے کی ڈھلان مشرق کی سمت میں ہے۔ نمبر 5، بھارت کے مغربی بنگال کے بیشتر حصے میں اور بنگلہ دیش میں گنگا اور برہم پترا کے دہانے پر ڈیلٹائی علاقہ پایا جاتا ہے۔ اس علاقے کا نام سندربن ہے اور یہ دنیا کا سب سے بڑا ڈیلٹائی علاقہ ہے۔ نمبر 6، شمالی بھارت کے میدانی علاقے کے مغربی حصے میں ریگستان ہے۔ یہ میدانی علاقہ تھر کا ریگستان یا مروستھلی کے نام سے مشہور ہے۔ راجستھان کا بیشتر حصہ اس ریگستان پر مشتمل ہے۔ تھر کے ریگستان کے شمالی جانب کا حصہ پنجاب کا میدانی علاقہ کہلاتا ہے۔ نمبر 7، پنجاب کا میدانی علاقہ اراولی پہاڑ اور دہلی کے پہاڑی سلسلے کے مغرب میں پھیلا ہوا ہے۔ اس میدان کی تخلیق ستلج اور اس کے معاون دریاؤں کی بہا کر لائی ہوئی گاد کی اجتماع کاری سے مرہون منت ہے۔ آئیے اگلے سوال کی طرف، مندرجہ ذیل پر نوٹ لکھیے یا ان کی معلومات دیجیے۔ سوال ہے، دریائے ایمیزون کی وادیاں۔ جواب: نمبر 1، دریائے ایمیزون کی وادی برازیل کا سب سے بڑا میدانی علاقہ ہے۔ ایمیزون دریا کی وادی یعنی کہ میدان کی عمودی ڈھلان مشرق کی جانب ہے۔ مشرق کی جانب یہ دریا جو ہے بحر اوقیانوس میں جا کر مل جاتے ہیں۔ نمبر 2، دریائے ایمیزون کی وادی برازیل کے مغربی سمت میں خوب چوڑی یعنی تقریباً 1300 کلومیٹر چوڑی ہے۔ گیانا کی بلند زمین اور برازیل بلند زمین یہ دونوں جہاں بہت قریب آ جاتی ہے، وہاں ایمیزون دریا کی وادی کی چوڑائی صرف 240 کلومیٹر ہے۔
نمبر 3، جیسے جیسے امیزون دریا بحر اوقیانوس کی جانب بڑھتا جاتا ہے ویسے ویسے دریا امیزون کی وادی یعنی کہ میدان کی چوڑائی بڑھتی جاتی ہے۔ نمبر 4، دریا امیزون کی وادی کا علاقہ پورے طور پر جنگلوں سے گھرا ہوا ہے۔ امیزون کی وادی میں سدا بہار جنگلات یعنی 12 ہی مہینے یہ جنگلات جو ہے ہرے بھرے رہتے ہیں، سدا بہار جنگلات ہے، اور منطقہ حارہ کے بارانی جنگلات ہے۔ بار بار آنے والے سیلاب اور جنگلات کے نچلے حصوں میں زمین پر بڑھنے والے نباتات کے سبب یہ علاقہ انتہائی دشوار گزار ہے۔ نمبر 3، برازیل کا ساحلی علاقہ۔ جواب: نمبر 1، برازیل کو تقریباً 7400 کلومیٹر لمبائی کا ساحلی علاقہ میسر ہے۔ اس ساحلی علاقے کو 2 حصوں شمالی ساحلی علاقہ اور مشرقی ساحلی علاقہ میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ نمبر 2، شمال میں آماپا سے لے کر مشرق میں ریو گرانڈے اور دونارتے تک کے ساحل کو شمالی بحر اوقیانوس کا ساحل کہا جاتا ہے۔ وہاں سے آگے جنوبی سمت میں پھیلے ہوئے ساحل کو مشرقی ساحل کہا جاتا ہے۔ نمبر 3، شمالی ساحل پر امیزون اور اس کے کئی معاون دریا آ کر ملتے ہیں، اس لیے یہ ساحل نشیبی بن گیا ہے۔ اس ساحل پر ماراجو جزیرہ، خلیج ماراجو اور خلیج ساو مارکوس واقع ہے۔ ماراجو ساحلی جزیرہ ہے جو امیزون اور ٹوکینٹس دریاؤں کے درمیان تیار ہوا ہے۔ نمبر 4، برازیل کے مشرقی ساحل پر کئی چھوٹے اور بڑے دریا آ کر ملتے ہیں۔ اس خطے میں ساو فرانسسکو ایک بڑا دریا ہے جو بحر اوقیانوس میں جا ملتا ہے۔ اس ساحل پر دور دور تک پھیلے ہوئے ریتیلے ساحل اور ریتیلے ٹیلے جگہ جگہ دکھائی دیتے ہیں۔ کچھ حصوں میں اس ساحل کی حفاظت مونگو کے چبوتروں اور مونگو کے جزائر کے ذریعے ہوتی ہے۔ آئیے اگلا سوال، بھارت کا جزیرہ نما علاقہ۔ جواب: نمبر 1، شمالی بھارت کے میدانی علاقے کی جنوب میں پھیلا ہوا بھارتی جزیرہ نما قدرتی علاقہ ہے۔ یہ علاقہ بحر ہند کی جانب پتلا ہوتا جاتا ہے۔ نمبر 2، بھارتی جزیرہ نما میں کئی چھوٹے بڑے پہاڑ اور سطح مرتفع ہے۔ بھارتی جزیرہ نما کی شمالی سمت میں اراولی پہاڑ واقع ہے، یہ سب سے قدیم لہریے دار پہاڑ ہے۔ نمبر 3، بھارتی جزیرہ نما کے حصے میں ہموار میدان کی سرحدیں متعین کرنے والے سطح مرتفع کے سلسلے ہیں۔ سطح مرتفع کے سلسلوں میں مہاراشٹر کی سطح مرتفع، کرناٹک، تلنگانہ سطح مرتفع، چھوٹا ناگپور کی سطح مرتفع وغیرہ اہم مرتفع سطح ہیں۔ اس کے درمیانی حصے میں وندھیہ ستپوڑا پہاڑ ہے۔ نمبر 4، بھارتی جزیرہ نما کے مغربی حصے میں مغربی گھاٹ اور مشرقی حصے میں مشرقی گھاٹ کے پہاڑی علاقے ہیں۔ تو پیارے بچوں، یہاں پر اپنا یہ ویڈیو مکمل ہوا اور اس سبق کے سوالات و جوابات بھی مکمل ہوئے۔ آئندہ ویڈیو میں اگلے سبق کے سوالات جوابات ہم دیکھیں گے۔ جب تک کے لیے شکریہ، جزاکم اللہ خیرہ و احسن الجزا۔